ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم نور بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ مالک و خالق کے ذات کے لیے، تمام قسم کے جائز درود و سلام سید الانبیاء امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ لائق احترام محترم معزز سامعین، دور حاضر مقابلے کا زمانہ ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ وہ زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے آگے نکل جائے، ہر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے، ہر کوئی اس تلاش میں ہے کہ وہ اپنا معیار زندگی کس طرح بہتر کر سکتا ہے۔ کوئی چھوٹا ہے تو اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ بڑا ہو جائے، اور کوئی بڑا ہے تو وہ مزید بڑھنا چاہتا ہے۔ یعنی یہ زندگی ایسی گزر رہی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، اور اس دوڑ میں ہر بندہ شامل۔ سائیکل والے کو بائک چاہیے اور یقیناً چاہیے، اور بائک والے کو گاڑی پہ آنا ہے، یہ دوڑ ہے۔ چھوٹے گھر والے نے بڑا گھر بنانے کی خواہش رکھنی ہے، دوڑ لگی ہے، مقابلہ ہے نا۔ اگر کسی کا گھر اور اس کا معیار زندگی زیادہ اچھا نہیں ہے، دوسرا بھائی اچھا ہے، تو یہ اس کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے، یہ اس سے بڑھنا چاہتا ہے۔ بڑی بڑی کمپنیاں، بڑی بڑی جو آپ دیکھتے ہیں ایڈز لگتی ہیں، اب باہر نکل جائیں، بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں، سائن بورڈ لکھا ہوتا ہے فلاں چیز ہے، اس کی مشہوری دی جا رہی ہے، اسے خرید لیں۔ یہ ایک دوڑ ہے، یعنی بڑی سے بڑی کمپنی جو کروڑوں روپے کی سیل لے رہی ہے، وہ بھی چاہتے ہیں ہماری سیل کم نہ ہو جائے، اس دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ آپ ٹی وی چلاتے ہیں، خبریں لگی ہیں، ان کے درمیان میں کوئی ایڈ آ جائے گا، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ایڈ سستے داموں بن جاتے ہیں؟ کروڑوں روپیہ لگا کے لوگ ایڈ بناتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہم آگے بڑھ جائیں، ہم دوسروں سے زیادہ سیل لے لیں، ہم زیادہ کمائی کر لیں،
اخبارات میں ایڈز چھپی ہوتی ہیں. تو یہ جو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اس دوڑ میں کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا، اس وقت بھی لوگ دوڑ لگاتے تھے، اس وقت بھی لوگ مقابلہ کیا کرتے تھے. وہ بھی ہم جیسے ہی تھے، انسان تھے، ان کے ساتھ بھی ضروریات تھیں، وہ بھی روٹی کھاتے تھے، روٹی کماتے بھی تھے، سب کچھ کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی ضروریات تھیں، وہ بھی دوڑ لگاتے تھے. لیکن ان کی دوڑ ہم سے ذرا ہٹ کے تھی، اور وہ کیا تھی؟ فاستبقوا الخیرات. جو قرآن نے کہا ہے وہ دوڑ لگایا کرتے تھے. ان کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی کہ ہم دوسروں سے آگے بڑھیں، میں دوسرے سے زیادہ نمبر لے جاؤں، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں. اور وہ کس چیز میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے؟ خیرات، نیکی کے کاموں میں. وہ خیر کے متلاشی ہوا کرتے تھے. وہ جب بھی چاہتے تو وہ خیر چاہتے تھے. ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ مقابلہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ اپنا مال لے کے آؤ، ضرورت ہے، چندے کا اعلان کیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی گھر کو چلے، ادھر سے عمر بھی گھر کو چلتے. اب مقابلہ ہے، دونوں کے درمیان مقابلہ. ابو بکر اپنی کوشش کر رہے ہیں، عمر کہتے ہیں آج میں نے نمبر لینا ہے، آج میں زیادہ مال لے کے جاؤں گا. اپنے گھر کے سارے مال کو اکٹھا کیا، آدھا ایک طرف رکھا، آدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے آ گئے. لیکن ابو بکر بھی تو ابو بکر تھے نا، وہ جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان ہے، وہ بھی دوڑ لگاتا تھا. اس کی بھی یہ خواہش تھی میں دوسروں سے آگے بڑھ جاؤں. ابو بکر سارا مال لے کے آ گئے. یہ ایک مقابلہ ہے، اور اس مقابلے میں صحابہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے. اور قرآن بھی یہ کہتا فاستبقوا الخیرات. مسابقہ کرو، مقابلہ کرو، لیکن کس چیز میں کرنا ہے؟ خیرات میں، خیر کے کاموں میں. المتقدمون الی ثواب اللہ، جو اللہ سے اجر لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، یہ لوگ خیر کے کاموں میں مسابقت کرتے ہیں. تو آج ہم نے دیکھنا یہ ہے ہم خیر کے متلاشی ہیں کہ نہیں، ہماری دوڑ کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم دنیا کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں یا ہم نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ صحابہ تو یہ کیا کرتے تھے کہ جنت کی طرف کوشش کرتے، اور سب سے بڑی خیر کیا؟ جنت. لمثل ھذا فلیعمل العاملون. قرآن کہتا ہے اس جنت کے لیے تمہیں عمل کرنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ تم نے ایک چیز دیکھی کہ وہ مقابلہ لگا، وہ بھاگو سارے، اپنی ساری انرجی جو ہے ادھر لگا دو، اپنی ساری کوششیں ضائع کر دو. میں نے یہ مقابلہ جیتنا ہے، میں نے فلاں چیز کو حاصل کر کے رہنا ہے. یہ کوشش جنت کے لیے کرنی چاہیے. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. دوڑ لگاؤ، بھاگو. کس چیز کے لیے بھاگنا؟ جنت کے لیے. جنت کے لیے دوڑ لگا دو، مقابلہ کرو، مسابقہ کرو، کوشش کرو کہ میں نے جنت لینی ہے، میں نے نیکی میں دوسرے سے آگے بڑھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں آگے بڑھنے کی کوششوں میں لگے رہو اور ادھر سے زندگی ختم ہو جائے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، دنیا بھی نہ ملے اور جنت سے بھی پیچھے رہ جاؤ. تو جنت کے لیے کوشش کرے. قرآن مجید میں ایک بڑا پیارا واقعہ ذکر کیا ہے. سورہ صافات کے اندر اللہ رب العزت فرماتے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. جو جنتی ہوں گے نا، وہ آپس میں باتیں کریں گے، ایک دوسرے سے، ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے. تو ایک شخص یہ کہے گا قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ. ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا. یعنی جنت میں مجھے ایک بندہ نظر نہیں آ رہا، میرا دوست تھا وہ اس کے بارے فکر مند ہوگا کہ وہ کہاں پہ ہے. اور وہ کہا کرتا تھا یقول، اس کے یہ بول ہوا کرتے تھے، اس کے یہ الفاظ تھے اَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُتَصَدِّقِينَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ. کیا تو بھی آخرت کا اقرار کرنے والا اس کو سچا مانتا ہے؟ وہ یہ کہا کرتا تھا، یعنی تو بھی مانتا ہے کہ آخرت ہوگی، جنت جہنم کے تصور کو مانتا ہے. تو ایسی باتیں وہ کیا کرتا تھا. تو آج نظر نہیں آ رہا.
اچھا وہ دیکھے گا فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، وہ دیکھے گا کہ وہ جہنم کے درمیان میں، جہنم کی جو آگ ہے اس میں جھلس رہا ہے، اور بڑی عجیب قسم کی حالت میں، اور اس کی زندگی اچیرن بن چکی ہے، عذاب سے دوچار ہے، اس کی طرف دیکھے گا فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، جہنم کے وسط میں اسے دیکھے گا، قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ، وہ کہے گا اللہ کی قسم اگر میں تیرے ساتھ ہوتا تو قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دیتا۔ اور پھر یہ کہے گا یہ اللہ کا مجھ پہ فضل ہوا کہ اس نے مجھے جنت کے لیے چن لیا، اور قرآن کے الفاظ ہیں لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اس جنت کے لیے لوگوں کو چاہیے محنت کریں، اس جنت کے لیے لوگوں کو چاہیے کوشش کریں، مقابلہ کریں۔ تو جو خیر کے متلاشی ہوتے ہیں وہ مقابلہ کرتے ہیں جنت کے لیے، وہ مقابلہ کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں، وہ پھر دنیا کی رٹ نہیں لگاتے، وہ دنیا نہیں کرتے، یہ دل مانگے اور ان کی زبان پہ نہیں آتا، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں کہ ہم آگے بڑھ جائیں۔ لیکن آج حالت کیا ہے؟ آج ہم نے جو اصل چیز تھی اسے مذاق بنا دیا۔ اصل تو نیکی ہے نا، خیر کے متلاشی بننا ہے، لیکن آج کیا ہے؟ آج کوئی بندہ نیکی کرتا، ہم نے نیکی کو مذاق بنا دیا، لوگ ڈرتے ہیں، لوگ چھپتے نیکی کرتے ہوئے۔ یقین جانا ایک بندہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتا، اسے شرم محسوس ہوتی ہے، کئی دفعہ لوگ تانا بنا لیتے، بندہ داڑھی رکھ لے، اس کے دوست احباب اسے مذاق کا نشانہ بنائیں گے، تو کی صوفی مان گیا۔ یعنی جو اصل چیز تھی ہم نے اسے مذاق بنا دیا، اور جو دنیا ہے، جو حقیر ہے، ہم نے اس کو فیشن کے نام پہ، اس کو جدت کے نام پہ، جدیدیت کے نام پہ ہم نے کہا دنیا حاصل کرو، اصل چیز تو یہ ہے، سب کچھ تو یہ ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا تو دھوکے کا سامان۔ تمہیں تو خیر کے متلاشی ہونا چاہیے تھا، تمہیں تو نیکی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے تھا، تم دنیا میں بھاگ گئے۔ اور یہ دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا پھر محبوب لگتی، اصل مقصد حقیر لگتا ہے، اصل مقصد بھول جاتا ہے بندہ، پھر اسے خیر کی بات اچھی نہیں لگتی، اسے خیر کی بات بھلی نہیں لگتی، اسے سب کچھ دنیا ہی لگتی ہے، اور یہ دنیا پھر اسے لے ڈوبتی ہے۔ اور جو دنیا کا بندہ بن جائے، خیر سے بالکل دور ہو گیا، اب یہ رحمان کے ذکر سے غافل ہو چکا ہے، یہ خیر کا متلاشی نہیں ہے۔ اس کی صبح ہوتی ہیں مال کے لیے، کاروبار کے لیے، اس کی شامیں ہوتی ہیں، یہ یہی سوچتا رہتا ہے میں نے کمانا کہاں سے ہے، میرا پیسہ کہاں سے آئے گا، میں نے کہاں سے کمائی کر کے اپنے اولاد کا پیٹ پالنا ہے۔ اب یہ سمجھتا ہے میں رازق ہوں اپنی اولاد کا، میں نے کمائی نہ کی تو میری اولاد کا پیٹ کون پالے گا، میں رازق ہوں۔ جب یہ سوچ بنتی ہے پھر بندہ خود کو رازق سمجھنا شروع کر دیتا ہے، پھر اسے خیر نہیں اچھی لگتی، وہ کہتا ہے کرسم نماز کا ٹائم نہیں نکلتا میرے سے، میں مزدوری کروں اپنے بچوں کا پیٹ پالوں کہ نمازیں پڑھوں، نمازیں تو وہ پڑھے نا جس کے پاس وقت ہے، میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، میں سارا دن مزدوریاں کرتا ہوں، شام کو آ کے تھکا ہارا میں کیسے نماز پڑھ سکتا ہوں، میں رات کو جب تھک کے سوتا ہوں صبح فجر پہ میں کیسے اٹھ سکتا ہوں، کیونکہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ رازق تو میں ہوں اپنی اولاد کا، رازق تو میں ہوں اپنے خاندان کا، اپنے کنبے قبیلے کا۔ جب یہ رحمان کے ذکر سے غافل ہوا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کیا فرما رہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ آپ نے حدیث سن رکھی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان، ایک جن ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا بائیں کندھے پہ انسان کے ساتھ فرشتہ ہے، دائیں کندھے پہ ہر بندے کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ وہ مطیع ہو گیا ہوا ہے، وہ مجھے بھلائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے، مجھے برائی پہ اکساتا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شیطان ہے، لیکن جو بندہ خیر کا متلاشی ہوتا ہے یہ شیطان اس پہ حاوی نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ خیر کے متلاشی ہیں، آپ کا دل یہ کرتا ہے میں نے نیکی میں آگے بڑھنا ہے، آپ جتنا مرضی کما لو محنت کر لو، لیکن نماز کی فکر پھر بھی رہتی ہے، کیونکہ آپ میں خیر موجود ہے، آپ خیر کو چاہتے ہیں، رب کے ذکر سے غافل نہیں ہوئے۔ رات کو تھک کے بھی آیا ہوں تو میں نے نماز ضرور پڑھنی ہے،
اگر مجھے یہ آفر ہو جائے کہ سارا دن کام کرو، ایک لمحے کی بھی تم نے فرصت نہیں کرنی، تمہیں اتنے پیسے ملیں گے، میں ٹھکرا دیتا ہوں، نہیں بھائی میں نے نماز کا وقت نکالنا ہے، پھر یہ شیطان آپ پہ حاوی نہیں ہوتا، پھر یہ آپ کو جتنا مرضی اکسائے رب آپ کو اس سے بچا لیتا ہے۔ لیکن جب آپ رحمان کے ذکر سے غافل ہو جائیں، دنیا کوئی مطمع نگاہ بنا لیں اور سب کچھ دنیا ہی نظر آنا شروع ہو جائے، تو فرمایا نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین، ہم اس شیطان کو، اس جن کو جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو ہمزاد ہے، ہم اس پہ مسلط کر دیتے ہیں، فہو لہو قرین، اور یہ اس کا جگری دوست بن جاتا ہے، پھر یہ اس پہ ایسا حاوی ہوتا ہے، جو یہ کہتا ہے پھر وہ کرتا ہے انسان۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کیا ہم خیر کے متلاشی ہیں؟ اگر تو آپ ایسے ہیں پھر یہ آپ پہ حاوی نہیں ہو سکتا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر شیطان ہی آپ کو جہاں لے کے جائے گا آپ جائیں گے۔ وہ آپ کو کہے گا یہ کیا یار تم نماز کے لیے ٹائم نکالتے ہو، اتنے ٹائم میں اتنا پیسہ آ سکتا تھا، یہ تم نے کیا اپنے آپ کو سچائی کا جو ہے نا وہ بنا لیا کہ میں نے سچ ہی بولنا ہے، جھوٹ بولو گے تو اتنا پیسہ زیادہ آنا ہے۔ چھوڑو یار، یہ قرین ساتھی بن گیا ہے۔ یہ کب بنتا ہے؟ جب انسان دنیا کا بندہ بنے، وہ متلاشی ہے دنیا کا، وہ خیر کا متلاشی نہیں۔ تو ہم کس چیز کے متلاشی ہیں؟ کوشش ہوتی ہے دنیا کی یا کوشش ہوتی ہے نیکی کی؟ یہ آپ خود سے پوچھ سکتے کہ میری ترجیحات کیا ہے؟ میری ترجیحات میں دنیا شامل ہے یا مجھے رب چاہیے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ میرا معیار زندگی بہتر ہو، جیسے بھی ہو، بس ہونا چاہیے، جھوٹ بولنا پڑے، کم تولنا پڑے، جو بھی کرو بس ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے، میں نے اچھی زندگی گزارنی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر شیطان آپ کا ساتھی بن چکا ہے، اور پھر نیکی اچھی نہیں لگتی، پھر انسان کو رب کے سامنے بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، اسے رونا نہیں آتا، اسے دنیا اچھی لگتی، اسے ہنسنا اچھا لگتا ہے، اسے جو ہے نا وہ عیاشی اچھی لگتی ہے، اور قرآن کہتا ہے وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو، مسکراتے ہو، تمہیں رونا نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ تم متلاشی دنیا کے بن گئے ہو، خیر سے دور ہو گئے ہو۔ اور پھر یہ مسجد میں بھی آئے گا نا، یہ مچلتا ہے جیسے پنجرے میں اس کو قید کر دیا گیا، یہ کہتا مجھے چھوڑ دو۔ قاری صاحب نے 4 منٹ نماز اوپر کیوں لگا دی ہے؟ یہ 5 منٹ خطبے کے اوپر کیوں ہو گئے ہیں؟ اور تسی ویلے نماز پڑھو، میں تو کام کاج والا بندہ ہوں، مجھے کیوں آپ نے ادھر بٹھائے رکھا ہے؟ یہ مسجد میں آ کے ایسے مچلتا ہے جیسے پانی سے مچھلی کو باہر نکال دیا جائے۔ اور مومن کے بارے تو یہ فرمایا کسی نے کہ مومن تو وہ ہوتا ہے جو مچھلی جیسے پانی میں سکون محسوس کرتی ہے، وہ مسجد میں محسوس کرتا ہے۔ جو خیر کا متلاشی ہوتا ہے اس سے پھر خیر کی جگہ بھی اچھی لگتی، پھر اسے مساجد اچھی لگتی ہیں۔ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اسے بازار اچھے نہیں لگتے، اسے دکان پہ بیٹھنا زیادہ محبوب نہیں ہوتا، اسے رب کے گھر میں بیٹھنا محبوب ہوتا ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، اسے رب کا گھر اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خیر کا متلاشی ہے، اور جو خیر کا متلاشی ہوتا ہے اس کو شیطان تو حاوی ہو نہیں سکتا، اس کے ساتھ جو فرشتہ ہے یہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کا دل لگاتا ہے، مسجد میں آ کے یہ بہل جاتا ہے، بڑا سکون ہے، بڑا سکون ہے۔ لیکن جیسے مسجد سے باہر گیا دل کرتا ہے دوبارہ جاؤں، دل کرتا ہے دوبارہ مسجد میں چلا جاؤں۔ اور آج صورتحال کیا ہے؟ آج ہمارے ہاں ہم نے مسجدوں سے دور کیا لوگوں۔ عورت کا مسجد میں آنا کیوں منع کیا؟ بعض لوگ ایسے ہیں، بعض مسالک ایسے ہیں، ان کے ہاں فقہ کا یہ مسئلہ ہے جی مسجد میں عورت نہیں آ سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ فتنے کا ڈر ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں ہماری ترجیحات کیا ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے، ہم نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ خیر میں پیش کیا ہے یا ہم دنیا کے بندے بن گئے؟ عورت مسجد میں نہ آئے، فتنے کا ڈر ہے۔ بازار میں فتنہ نہیں ہے، بازار میں زیادہ فتنہ ہے، بازار میں زیادہ مسائل ہیں، وہاں تو عزتوں کے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مساجد میں تو سکون ہے، یہاں تو گندا بندہ بھی آئے گا کچھ نہ کچھ اس کی آنکھ میں حیا اللہ رکھے گا۔ مسجد کا ایک اپنا حیا ہوتا ہے، لیکن مسجد میں اس نام پہ
اس عذر کو پیش کر کے کہ فتنے کا ڈر ہے عورت مسجد میں نہ جائے نماز پڑھنے. میں یہ نہیں کہتا عورت کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن جماعت کا ثواب تو تبھی ملے گا نا جب مسجد میں آئے گی. ہم نے روک دیا. روکا کیا؟ فتنے کا ڈر ہے. وہی عورت بازار میں جاتی ہے، آپ ابھی چلے جائیں، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں زیادہ عورتیں نظر آئیں گی بازار میں. اور جس بازار میں سامان ملتا ہے، عورتوں کے سامان جہاں سے ملتے ہیں، آپ وہاں گزر کے دکھائیں کہ آپ کہیں میں کسی عورت سے ٹچ ہوئے بغیر گزر جاؤں گا، ممکن ہی نہیں ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اس بازار سے بغیر کسی عورت کو لگے گزر جائیں. کیوں؟ عورتوں کا اتنا رش ہے، اتنا تانتا بدا ہوا ہے، بھیڑ اتنی لگی ہوئی ہے کہ ہر جگہ عورت ہی نظر آ رہی ہے. مسجد میں نہیں آنے دیا جاتا. کیوں؟ ہماری ترجیحات ہیں. ہم نے بازار کو اچھا سمجھا، مسجد کو ہم نے مبغوض بنا لیا. نہیں، مسجد میں نہیں جانا. ترجیحات ختم ہوئی، خراب ہو گئی. تو میں نے پہلے عرض کیا نیکی کو ہم نے جو ہے نا وہ مذاق بنا دیا، نیکی کے لیے عذر تراشنے شروع کر دیے. اور جو دنیا تھی اس کے لیے سارے معاملات ہیں، ترتیبات ہیں، اور جو کچھ بھی کرنا ہے کرو، ضرور کرو، بس دنیا کمانی چاہیے. بچہ اسکول نہیں جاتا کوئی بات نہیں ہے، ایسے ہوا کبھی؟ نہیں ہوتا. اسکول تو جانا ہے، یہ تو فرض ہے اس پہ. مسجد نہیں جاتا تو پھر خیر ہے، پھر کوئی بات نہیں. مقابلہ لگا ہوا ہے. تو خیر کے متلاشی ہیں آپ یا دنیا کے متلاشی؟ کبھی یہ مقابلہ کیا آپ نے کہ آپ کے گھر سے یہ آواز اٹھے فلاں کا بچہ حافظ قرآن بن گیا، میں نے بھی حافظ قرآن بنانا ہے، مزہ آ جائے؟ یہ ہے مقابلہ. اور تمہیں پتہ ہے انہوں نے منڈے نے FSC کر لی، وہ فلاں کالج میں پڑھتا ہے، اس کی فیس اچھی ہے. کوئی محنت کرو، ہم نے بھی زیادہ فیس دے کے اپنے بچے کو اچھے کالج میں پڑھانا ہے. مقابلہ ہے. خیر کے متلاشی ہیں آپ یا دنیا کے متلاشی ہیں؟ وہ دیکھا ان کا گھر کتنا بڑا ہے، کنال دی کوٹھی بنا لی انہوں نے، اور ہم ابھی 4 مرلے کے مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے گاڑی خرید لی ہے، ہم کہاں پہ ہیں؟ یہ بیوی کہہ رہی ہے کو محنت کرو، کو ڈنڈی شنڈی مار کے بھی کو پیسے لاؤ. ہمارا معیار زندگی بڑا خراب ہے، وہ ہم سے آگے جا رہے ہیں. اپنے ہی بھائی کو، اپنی بہن کی مثالیں پیش کر کر کے اپنے خامد کو اکساتی ہیں کئی عورتیں کہ زیادہ کمائی کرو، معیار زندگی بہتر کرنا ہے. کبھی یہ بھی کسی نے کہا فلاں کا بچہ دیکھو پہلی صف کا نمازی ہے، وہ فجر پہ اٹھ کے مسجد میں جاتا ہے، میں نے بھی بھیجنا ہے. کبھی خامد کو یہ کہا ہو؟ یہ تو کہتی ہیں عورتیں یا مرد یہ کہتے ہیں تم فیشن کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. کبھی یہ مثالیں بھی دیا کرو نا، وہ دیکھو وہ اندھیرے میں جا کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، تم بھی جایا کرو. یہ جمعے کے اندر تم جاؤ نا ذرا، آج تم نے اونٹ کی قربانی کا ثواب لینا ہے، میں نے تیاری شیاری کر دی ہے، جاؤ پہلے مسجد میں پہنچ جاؤ. جا شرم آتی ہے مسجد میں جب بندہ داخل ہو کہ مسجد میں بندہ ہی کوئی نہیں ہے. اور شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو جس نے اونٹ کی قربانی کا ثواب لیا ہو. پہلی گھڑی میں آ کے کون بیٹھتا ہے؟ یہ ہیں خیر کے متلاشی لوگ جو پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو بندہ پہلے نمبر پہ مسجد میں آیا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا. ایسے تو پھر ایک بندے کو ملے گا. اس کی گھڑیاں ہیں، جو پہلی گھڑی میں آئے اس کو ثواب ملے گا، وہ چاہے لاکھ بندہ آ جائے. تو پہلی گھڑی اشراق کے ٹائم سے شروع ہو جاتی ہے. مجھے بتائیں اشراق کے ٹائم سے کتنے لوگ تھے مسجد میں؟ خیر کے متلاشی جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی کبھی یہ بھی کرتے ہیں، آج میں نے جانا ہے، میں نے یہ بھی ثواب لینا ہے. یہ آواز نہیں اٹھتی. ہماری آواز اٹھتی ہے دنیا کے لیے، فلاں کام میں آگے بڑھو، لیٹ نہیں ہونا. ہم تو محاسبہ کرتے ہیں اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا کہ تم نے دنیا کیسے کمانی ہے، دنیا میں پیچھے تو نہیں رہ گئے. میرے بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے آپ خیر کے متلاشی ہیں یا پھر ہمیں دنیا چاہیے. میں عرض کر رہا تھا ہماری ترجیحات بدل گئیں، ہم مسجد سے دور ہو گئے، بازار اچھے لگتے. ایک بابا ہے، بوڑھا ہے، اس کے ہاتھوں میں راشا طاری ہو گیا ہے، پیسے پہ کنڈلی مار کے بیٹھا ہوا، یہ بڑا پیسہ اس کے بعد. بابا جی حج نہیں کرتے آپ؟ بس جی ویکھو کر سب میرے کو لو، میں کیویں جاواں اج تے، میرے میں ہمت نہیں ہے. اس پہ فرض ہے حج، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، زندگی بھی ہے، میں نہیں جا سکتا جی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اچھا جب جوانی تھی تب تو فکر نہیں کی، ٹھیک ہے جی وہ میری سستی گزر گئی، اب بوڑھا ہوں. یہ عذر پیش کرتا ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دنیا کے لیے عذر نہیں ہے، آخرت کے لیے، خیر کے لیے، نیکی کے لیے، رب کے قرب کے لیے، اللہ کا بندہ جو ہے وہ بننے کے لیے، اس کی بندگی کو اختیار کرنے کے لیے ہم نے عذر تراش لی.
اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب کیسے جاؤں حج پہ؟ لیکن یہی بابا 8 گھنٹے دکان پہ بیٹھ کے پیسوں کی کاپیوں کو گن لیتا ہے، یہ پورے حساب کتاب رکھتا ہے، یہ اٹھتا نہیں ہے اکاؤنٹ میں نہیں سنبھالنا ہے، چاہے جتنا مرضی یہ کمزور ہو گیا ہے یہ اکاؤنٹ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس کو پیسے کا پتہ ہے نا، پیسہ آنا ہے جانا ہے، کہتا ہے یہ کام میں ہی کروں گا، تم باقی معاملہ دیکھ لو۔ یہ کانپتے ہاتھوں سے پیسے گن رہا ہے، لیکن یہ بندہ حج کرنے نہیں جا رہا، عذر تراش لیا وہاں پہ، یہاں نہیں تراشا، خیر نہیں ہے۔ نماز نہیں پڑھنے جاتے آپ، نماز کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا، صبح اٹھا نہیں جاتا مجھ سے، اور یہی بندہ جب صبح ہوتی ہے ٹفن پکڑا ہوا ہے، ابھی صبح کی جو فجر ہے نا وہ پھوٹی نہیں ہے، ابھی فجر نمودار نہیں ہوئی، ابھی اندھیرا چھایا ہوا ہے، یہ ٹفن پکڑ کے کھڑا ہے، جی میں نے فلاں جگہ پہ میں نے جانا ہے ادھر فیکٹری میں کام کرنے کے لیے۔ یہ بندہ فجر پہ عذر تراشتا ہے لیکن کام پہ عذر نہیں ہے، خیر نہیں ہے، خیر نہیں ہے۔ ہم متلاشی ہیں دنیا کے، ہمیں تو دنیا چاہیے، اور جب دنیا چاہیے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر شیطان ساتھی ہے، وہ شیطان کا جہاں دل چاہے وہ آپ کو لگائے گا۔ نقطہ نظر بدلا، سوچ بدلی، اور انسان کی جو فکر بدلی، اس نے کہا میں ہی بس سب کچھ ہوں اور میں نے دنیا حاصل کرنی، میں نے کمانی، اگر میں نہ کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ سوچ بدلی، اور جب سوچ بدلتی ہے تو پھر واقعی فرصت نہیں ملتی، پھر نماز کا ٹائم نہیں ملتا، پھر آپ کو نماز لمبی لگتی ہے، پھر رکوع بھی لمبا لگتا ہے، پھر سجدہ بھی لمبا لگتا ہے، پھر مسجد میں بیٹھنا گھرا گزرتا ہے، اتنی دیر بیٹھنا پڑ گیا، اتنی نماز لمبی ہو گئی، اتنی دیر مسجد میں میرے سے نہیں بیٹھا جاتا۔ یہ ہوگا کب ہوگا؟ جب خیر نہیں ہوگی، جب آپ کو صرف دنیا چاہیے، جب آپ کو نقطہ نگاہی بدل گیا، آپ کو چاہیے دنیا، بس آپ کو سب کچھ باہر نظر آتا ہے، تو پھر مسجد میں دل کیسے لگے؟ کیونکہ مسجد میں تو پیسہ نہیں ہے، مسجد میں تو خیر ہے۔ تو میرے بھائیوں کبھی یہ بھی کوشش کیا کرے، میرا فلاں ساتھی نیکی میں مجھ سے آگے ہے، میں نے اس سے آگے بڑھنا ہے۔ ایک حدیث ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انظروا الی من هو اسفل منکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اپنے نیچے دیکھا کرو، تمہیں نعمت کی قدر ہوگی۔ آپ کے پاس گاڑی ہے نا، آپ جہاز والے کو نہ دیکھیں، آپ نیچے بائک والے کو دیکھیں کہ یار اس کے پاس تو بائک ہے، میں تو پھر بھی گاڑی میں بیٹھا ہوں، میری پسند کا ٹمپریچر سیٹ ہوا، وہ بیچارہ دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، نعمت کی قدر ہوگی۔ آپ کے پاس بائک ہے، سائیکل والے کو دیکھو، آپ کو نعمت کی زیادہ قدر ہوگی کہ یار وہ تو اپنی ٹانگیں تھکا کے جا رہا ہے، میں نے تو صرف ریس پہ ہاتھ رکھنا ہے، میں تو سکون سے جا رہا ہوں، قدر ہوگی۔ آپ کا اچھا لباس نہیں ہے نا، آپ اس کو دیکھیں جس کے پاس لباس ہے ہی کوئی نہیں، تو حدیث یہ کہتی ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں اپنے سے نیچے کی بجائے اوپر دیکھنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے نیکی، خیر۔ جو خیر کے متلاشی ہوتے ہیں نا، وہ نیکی میں دیکھتے ہیں میرے سے اوپر کون ہے، فلاں بندہ، وہ تو پہلی صف کا نمازی ہے، میں نے بھی بننا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا میرا پارٹنر، میرا کمپیٹیٹر جو مارکیٹ میں ہے، اس نے یہ اچیومنٹ کر لی ہے، اس نے یہ چیز کو حاصل کر لیا ہے، اس نے اتنی سیل بڑھا دی ہے، میں بھی بڑھاؤں گا۔ کیسا معاملہ کروں، کیسی کوشش کروں، مجھے کون سے وسائل اختیار کرنے پڑیں گے کہ میں بھی اس کے لیول پہ آ جاؤں؟ نہیں، یہ کام پہ زیادہ توجہ نہیں دے گا، یہ دیکھے گا میرا جو کمپیٹیٹر ہے، میرا جو ساتھی ہے، وہ نماز میں مجھ سے آگے بڑھ گیا، وہ نیکی میں مجھ سے آگے بڑھ گیا، میں نے بھی آگے بڑھنا ہے۔ مجھے کسی ایک صحابی کا کوئی بندہ واقعہ یہ بتا دے، یا کسی ایک صحابی کی یہ بات آپ کے ذہن میں ہو کہ وہ یہ چاہتے ہوں کہ میں نے فلاں سے زیادہ کاروبار کرنا ہے، کوئی ایک صحابی نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ وہ تو کوئی بھی کام کرتے تو خیر کے متلاشی ہوتے، وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کر۔ صحابہ کے سوال ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم بھی سوال کرتے ہیں، کر سب کاروبار سے برکت نہیں ہو رہی، دعا دس، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ کوئی حرج نہیں، میں اس بات کو یہ کراس نہیں لگا رہا کہ بالکل چھوڑ دیں، میں کہہ رہا ہوں ترجیح خیر رکھیں۔ ہمارے صحابہ سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے رسول یہ تو بتائیں اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے تاکہ میں کر کے رب کے قریب ہو جاؤں۔
خیر کے متلاشی تھے یہ لوگ. اللہ کو کون سا عمل پسند ہے, اللہ کے محبوب اعمال کون سے ہیں, تاکہ میں رب کا قریبی ہو جاؤں, اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں. یہ سوال صحابہ کیا کرتے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی سوال کیا کرتے. آپ کیا سوال کرتے؟ اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سوال کیا, صحابہ بیٹھے ہوئے, ہم بھی سوال کرتے ہیں اپنے بچوں سے کبھی, اچھا بتاؤ آج ہوم ورک کس نے کیا ہے, کیا ترجیح کیا ہے؟ بچوں بتاؤ مجھے اسکول کون ٹائم سے گیا ہے. کبھی یہ بھی تو بٹھا کے پوچھو نا, تم میں سے آج کس نے نمازیں ساری پڑھی ہیں, کس نے 12 سنتیں پوری کی ہیں, تم میں سے کون ایسا جس نے آج کے دن صدقہ کیا ہے, تم میں آج کس کس نے اشراق پڑھی ہے. جمعے کے بعد آپ سوال کریں نا اپنے بچوں کو بٹھا کے, اور یہ ترجیح اپنی بنائے نا, آج کس کس نے اونٹ کی قربانی کا ثواب لیا ہے, تم میں سے صدقے کی عادت کس کو ہے, بتاؤ آج تہجد کس نے پڑھی ہے. یہ سوال کس کی زبان پہ آتے ہیں؟ روزانہ پروگرس رپورٹ چیک کرو نا بچے کی, نیکی کی پروگرس رپورٹ. اللہ کے رسول کہتے ہیں من اصبح منکم اليوم صائما. یہ نبی ہے اور یہ رسول سوال کر رہا ہے اپنی جماعت سے, اپنی ٹیم سے, اور جو چند لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ جب ملے, تھوڑے لوگ ہیں, اللہ کے رسول بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم ان میں بھی نیکی کا مقابلہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں ہیں, 3 صحابہ کے پاس ایک سواری, وسائل نہیں تھے. اللہ کے رسول پہ جان نچھاور کرنے والے صحابہ مٹ جاتے تھے, مر جاتے تھے کہ نبی پہ آنچ نہ آئے, ہماری جان جاتی ہے تو چلی جائے. اللہ کے رسول کے ساتھ پیار اور محبت کا عالم یہ ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول اب آپ 3 بندوں کے پاس ایک سواری ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی ہیں, 3 کے ساتھ آپ بھی ایک ہے, 2 میں سے تیسرے آپ ہیں. اب اصول یہ بنا, ایک بندہ سواری کرے گا, 2 پیدل چلیں گے, پھر ایک کی باری آ جائے گی, ایسے باری باری سواری کیا کریں گے. اور صحابہ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانیں لٹانے والے تھے. وہ تو باتوں کی بات نہیں تھی, وہ تو واقعی دل کی گہرائیوں سے اللہ کے رسول کو چاہتے تھے. اور وہ رسول بھی ایسا کہ جس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. قرآن کہتا ہے کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کو ہم نے آپ کے ذمے لگا دیا ہو, کوئی گناہ نہیں. وہ رسول وہ بھی خیر چاہتا ہے, وہ بھی خیر کا متلاشی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ سواری کریں, آپ کی طرف سے ہم چلیں گے, ہم سواری نہیں کریں گے, بس ہم پیدل چلتے ہیں, آپ اوپر بیٹھے رہیں, ہم چاہتے ہیں سہولت آپ کو ملے. یوں سمجھے پنکھا لگا ہوا ہے, وہ پنکھا ایسے ہوا دے رہا ہے گھوم کے, ادھر باپ بیٹھا ادھر بچے بیٹھے, بیٹا کہتا ابا جی آپ کی طرف ہوا آ جائے, ہم ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. قربانی ہے نا, ہم نے قربانی دے دی, آپ ہوا لے لیں اے سی والے کمرے میں, ابا جی آپ سو جائیں, ہم دوسرے کمرے میں سو جاتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. آپ کو سکون ملنا چاہیے. خیر, تو صحابہ نے بھی اللہ کے رسول آپ سکون میں رہیں, آپ کو چلنے نہیں دیں گے ہم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب, یہ اصل میرا نقطہ ہے جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں, یہ ہے اصل بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا, اور یہ رسول وہ جو کوئی گناہ نہیں ہے جس کے ذمہ, جو اللہ کا چہیتا ہے, بڑا لاڈلا پیغمبر ہے. اللہ کے رسول فرماتے صحابہ تم نے کیا سمجھ لیا میں اجر سے مستغنی ہو گیا ہوں, مجھے بھی ثواب چاہیے, میں بھی خیر کا متلاشی ہوں, جیسے تمہیں نیکی چاہیے مجھے بھی نیکی چاہیے. جب تم پیدل چلو گے اور میں سواری کروں گا تو پھر میں بھی پیدل چلوں گا, تم بھی سواری کرو گے, میں بھی تمہارے ساتھ ہی رہوں گا, کیونکہ مجھے بھی نیکی چاہیے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں, اب وہاں پڑاؤ کیا ایک جنگل میں. اللہ کے رسول کہتے ہیں چلو اب یہاں پہ ٹھہرنا ہے, کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا چلو کوئی جانور ذبح کرتے ہیں. اب سب کی ذمہ داریاں ہیں, فلاں بندہ یہ کرے گا, فلاں بندہ یہ کرے گا. کوئی کہتا جی علیہ ذبحھا, میں اس کو ذبح کروں گا, علیہ صلحھا, میں اس کی کھال اتاروں گا, میں یہ کام کروں گا, میں یہ کام کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کام نہیں کرنے دیتے صحابہ کا تو بڑا پیار تھا اللہ کے رسول سے. آپ بیٹھے کام ہم کریں گے. ہائے ایسا پیر کس کو ملے گا, ایسا پیر کائنات میں چشم فلک نے نہیں دیکھا جو اپنی کرسی پہ بیٹھا ہو اور اس کا مقتدی گرمی میں جھلس رہا ہو. یہ اے سی کے کمرے میں بیٹھا ہے, یہ کہتا میرا نذرانہ تو پورا کرو, تم چاہے جہاں مرضی مرتے رہو, تمہارے گھر میں چولہا جلے نہ جلے, میرا دیا جلنا چاہیے.
میرے اے سی کا خرچہ نکلنا چاہیے, میری گاڑی کا ٹمپریچر جو ہے وہ ٹھنڈا ہی رہنا چاہیے. تم جیسے مرضی رہو. ایسا پیر آج نہیں ملتا. آج تو پیر ہیں وہ کہتے ہیں ہم کھاتے ہیں, تم ہمیں کھلاؤ, تم اپنی ہڈیاں جو ہیں ان میں سے مکھ نکال کے بھی ہمیں دے دو, اپنے خون پسینے کی کمائیاں ہمیں دیتے جاؤ, ہمارے نذرانے پورے کرو, ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کو صحابہ کہتے ہیں ہم کرتے کام, آپ کرتے ہیں علیہ جمع الحطب, میں لکڑیاں اکٹھی کروں گا جیسے تم نے نیکی لینی ہے میں نے بھی نیکی لینی. خیر کے متلاشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. یہ کوئی عام شخصیت تو نہیں ہے. اللہ کے رسول جب خیر چاہتے ہیں تو نیکی کے کاموں میں ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے. میں نیکی میں پیچھے نہ رہ جاؤں. اللہ کے رسول کہتے ہیں جب تم سارے کام کرو گے لکڑیاں میں اکٹھی کر دوں گا تاکہ میں تمہارے درمیان شریک رہوں. تمہارا کیا خیال ہے, تم نیکیاں کرتے جاؤ اور میں چپ کر کے بیٹھا رہوں؟ میں نے بھی تمہارے ساتھ ہی نیکی کرنی ہے. اللہ اکبر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی جماعت سے سوال کیا کرتے تھے. سوال کیا, من اصبح منکم اليوم صائما, بتاؤ آج کے دن کس نے روزہ رکھا ہے. سوال کس چیز کا؟ خیر کا. خیر کے متلاشی صحابہ بھی تھے, اللہ کے رسول بھی تھے, اور اللہ کے رسول کا مشن بھی یہ تھا ان کو خیر کے متلاشی بنایا جائے. سوال کریں, محاسبہ کروں تاکہ یہ سارے خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں. آپ محاسبہ سیٹ کر لیں نا, آپ گھر کی ایک رپورٹ بنا لیں کہ ہم نے روزانہ چیک کرنا ہے آج کے دن یہ چیزیں کس نے کی. اپنے بچوں کو کبھی یہ بٹھا لیں بھائی روزانہ میں نے یہ پوچھا کرنا ہے آج صدقہ کس نے کیا. کیا آپ کا بچہ جو 10 روپے آپ سے خرچہ لیتا وہ 1 روپیہ صدقہ نہیں کر سکتا؟ اسے عادت ڈال دیں کہ تم نے روزانہ صدقہ کرنا ہے, چاہے 1 روپیہ کرو. یعنی روزانہ کی بنیاد پہ, یہ نہیں کہ ہفتے کے 7 روپے کر دیے میرا, نہیں, 1 روپیہ چاہے کرو لیکن کرنا روزانہ ہے. کرو نا ذرا یہ محاسبہ. آج روزانہ صدقہ ہوگا, روزانہ 12 سنتیں پوری ہوں گی, 5 نمازیں پوری ہوں گی, تہجد کی پابندی کریں گے, مہینے میں کوئی روزے کی ترتیب بنا لے اور اذکار کی پابندی کروا لے, آج روزانہ قرآن پڑھا جائے گا. یہ ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کس نے روزہ رکھا؟ قال ابو بکر انا. اللہ کے رسول کا سوال ہے اور ہاتھ کھڑا ہوا ہے تو ابو بکر کا ہوتا. اللہ کے رسول آج کے دن اگر روزہ رکھا ہے تو میں نے رکھا ہے. من اطعم منکم اليوم مسکینا. اللہ کے رسول پھر سوال کرتے ہیں, مقابلہ ہے, یہ خیر کے متلاشی ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بتاؤ آج کے دن کسی مسکین کو کس بندے نے کھانا کھلایا ہے؟ قال ابو بکر انا. پھر ہاتھ کھڑا کرتے ہیں تو ابو بکر, اللہ کے رسول میں نے مسکین کو کھانا کھلایا. پھر اللہ کے رسول نے سوال کیا من تبع منکم اليوم جنازۃ. آج کے دن کس بندے نے کسی کا جنازہ پڑھا ہے؟ قال ابو بکر. پھر ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے پڑھا. پھر آپ کا سوال ہے من عاد منکم اليوم مریضا. آج کسی نے مریض کی تیمارداری کی ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر تیمارداری کرنے والا کوئی ہے تو وہ بھی ابو بکر کی ذات ہے. خیر کا سوال ہے, خیر کا سوال. محاسبہ کر رہے ہیں اللہ کے رسول, لیکن کام کیا, مقابلہ کیا, نیکی کا. تو ابو بکر نے جب یہ جواب دیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر خوش ہو جاؤ, جس بندے میں یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں وہ بندہ جنتی ہوا کرتا ہے. اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے جس میں یہ چیزیں جمع ہو جائیں. تو یہ مقابلے کبھی کیا کریں, کبھی یہ مقابلہ کروایا کریں. ہم نے اپنی مسجد میں مقابلہ کروایا, رمضان سے پہلے شروع کیا اور رمضان میں ختم. پہلی صف میں جو بچہ نماز پڑھے گا ہم اس سائیکل انعام دیں گے. آپ یقین کریں ہماری انتظامیہ والے اس پہ مان نہیں رہے تھے. میں نے کہا آپ کریں, کوئی بات نہیں. کہتے رہی انتظام نہیں ہونا. میں نے کہا وہ میں کر لوں گا, آپ کریں. ہم نے کیا اور ایسے لگتا تھا فجر کی نماز جیسے رمضان کی نماز ہے. یعنی رمضان سے پہلے فجر کی نماز میں مسجد فل ہوتی, بچے آ رہے ہیں. مقابلہ, یہ مقابلے کی عادت ڈالیں, اپنے آپ کو ڈالیں, خود خیر کے متلاشی بنیں. میں نے مقابلہ کرنا نہیں کی, اپنے بچوں کو عادت ڈالیں. اور ہمارے ساتھ جو بچے جڑے 50 سے زیادہ تھے لیکن وہ کوئی نکل گئے, کچھ رہ گئے. 26 بچے ایسے تھے جن کو ہم نے الحمدللہ انعام دیا. سائیکلیں تقسیم کی, ٹیبلٹ تقسیم کیے اور بھی انعامات ان کو دیے. 26 بچوں نے 40 دن تک تکبیر اولا سے نماز پڑھی. یہ مقابلہ ہونا چاہیے. ایسا مقابلہ آپ کروائیں, اپنے گھر میں کروا دیں. جو تم میں سے جو نا قرآن پہلے ختم کر لے گا اسے میں یہ انعام دوں گا.
اور عورتیں بھی ایسے مقابلے گھروں میں کرواتی ہیں. وہ اپنی بچی سے کہتی اگر تم یہ اتنے دنوں میں قرآن مکمل کر لو گی تو میں کوئی چیز لے کے دوں گی. مقابلہ ہے. تو ابھی سے عادت ڈالنی شروع کریں اپنی اولادوں کو, خود کو عادت ڈالیں میں نے نیکی کا مقابلہ کرنا ہے. تم زیادہ نمبر لوگے نا اسکول میں تو میں تمہیں بائک لے کے دوں گا. میرے بھائی ٹیچر ہیں تو وہ میتھ بڑی اچھی کرواتے ہیں, تو ان کو کسی بندے نے کہا میرے بیٹے کو پاس کروا دو میں آپ کو بھینس دوں گا. مقابلہ ہے نا, یعنی اسکول اس کو میٹرک کروا دو میں بھینس دوں گا آپ کو. اگر وہی بندہ اب سوچ کیا اس بچے کے ذہن میں کیا سوچ جائے گی کہ یہ بڑا اہم کام اہم ہے, میں نہیں کہتا کہ نہ پڑھوائیں, لیکن جب اس کو یہ سوچ آپ دے دیں بیٹا جب قرآن مکمل کرو گے تو یہ دوں گا, اگر قرآن حفظ کر لو گے تو پھر بائک لے کے دوں گا, اگر تم نے اپنی نمازوں کی پکی روٹین کر لی 40 دن تم نے پڑھ لی تو پھر تمہیں میں یہ لے کے دوں گا. اپنی بیٹی سے کہیں بیٹا اگر گھر میں رہتے ہوئے تم نے یہ فلاں پابندی کر لی تو میں تمہیں یہ دوں. ایسے اگر کریں تو وہ خیر کے متلاشی بچے پیدا نہیں ہوں گے. آج سارے دنیا کے بچے پیدا ہو رہے ہیں, آج تو دنیا چاہتے ہیں سارے. تو میرے بھائیوں خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن سنایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ پسند کیا چیز تھی؟ اپنا باغ. اپنی بیوی کے پاس گئے, کہا باغ سے باہر آ جاؤ میں نے رب کے راستے میں خرچ کر دیا ہے. مقابلہ خیر کے متلاشی ہیں, میں نے اس باغ کو رب کے راستے میں اس لیے دیا ہے تاکہ میں نیکی میں مسابقے میں دوسروں سے آگے بڑھ جاؤں, میں رب کے قریب ہو جاؤں. تو میرے بھائی مقابلہ کریں. لمثل ھذا فلیعمل العاملون, کوشش کریں آپ نیکیوں کا مقابلہ کیا کریں, آپ نیکیوں میں آگے بڑھا کریں. یہ بھی کوشش کریں کہ میں کاروبار میں آگے بڑھوں, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن یہاں جہاں یہ کوشش ہوتی ہے فلاں صبح 8 بجے دکان کھولتا ہے میں نے بھی کھولنی ہے, وہاں یہ کوشش کرو فلاں فجر میں اذان آ کے پڑھتا ہے میں نے بھی پڑھنی ہے. کبھی ایسے ہوا؟ مجھے کوئی مسجد والا آ کے یہ بتائیں, ہاں ہمارے علاقے کے چودھری جو ہے نا وہ 4-5 بڑے جو بڑے لوگ ہیں وہ آئے تھے مسجد میں اور انہوں نے کہا تھا قاری صاحب وہ آتے ہیں کہ اذان میں نے پڑھنی ہے. ایک چودھری صاحب کہتے ہیں نہیں اذان میں نے پڑھنی ہے, ایک بڑا MNA صاحب کہتا ہے نہیں اذان تو میں پڑھوں گا. اب ان کا مقابلہ لگا ہوا ہے اذان کا. کبھی ایسے کرا ڈالا کہ اچھا چلو جی اللہ کے رسول نے فرمایا کرا ڈالنا, امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ اذان کے مقابلہ ہو, اگر تمہیں کرا ڈالنا پڑے تو یہ نوبت آ جائے. ایسی نوبت نہیں آتی, ہمیں تو اذان کے لیے بندہ نہیں کئی دفعہ ملتا, کئی جگہوں پہ ایسے ہو بھی جاتا بچوں کے درمیان کرا ڈالا جاتا ہے. ہماری مسجد میں ایسے ہوا جب ہم نے یہ مقابلہ کروایا, بچوں میں اتنا رجحان پیدا ہوا وہ اذان پہ آتے ہیں, تو میں نے کہا آپ کرا ڈالا کرو, جس کا نام نکلے وہ اذان پڑھے. کبھی ایسے ہوا بڑے بزنس مین اور تاجر بڑے بروکر آپ کی منڈی کے یہاں آ جائیں, اذان میں نے پڑھنی ہے, دوسرا کہ اذان میں نے پڑھنی ہے, قاری صاحب کہیں چلو کرا ڈال لیتے ہیں. ایسی نوبت نہیں آتی, لیکن یہ تاجر منڈی میں پہلے پہنچتے ہیں, یہ دکان پہلے کھولتے ہیں, وہاں کے پیچھے نہیں رہتے, یہاں پیچھے ہیں. اللہ کا رسول کیا فرماتے, اگر تمہیں پہلی صف کے اجر کا پتہ چل جائے, تمہیں گھٹنوں کے بل گھسٹ کے بھی آنا پڑے تم پھر بھی آؤ, تمہیں مقابلہ کرنا پڑے. کتنا کو مقابلہ ہوتا ہے پہلی صف کا, کتنے لوگ کوشش کرتے ہیں پہلی صف میں آنے کی. ہم تو جمعہ, ہمارا تو کام ہے جمعہ پڑھانا, ہم تو جمعہ پڑھاتے ہیں, مسجدیں منہ چڑاری ہوتی ہیں, کہاں گئے تمہارے نمازی, جمعہ پڑھنے اب آ رہے ہیں جب جمعے کا اجر ہی نہیں ہے, جب جمعہ پڑھنے والوں میں نام ہی نہیں لکھا جانا. خطبہ شروع ہو گیا اب لوگ آ رہے ہیں, شروع میں آئے تو ایک صف تھی بعد میں مسجد بھر گئی. یہ وہ لوگ ہیں جو کاروبار میں سب سے آگے ہیں. اور جبکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ, جب جمعے کی اذان ہو جائے بھاگو, دوڑ لگاؤ, مقابلہ کرو, اب میں نے دوسروں سے آگے بڑھ کے مسجد میں پہنچنا. کبھی ایسے ہو نا کہ مسجد بھر جائے اور مجاہد صاحب سے آگے بندہ درخواست کرے جی مسجد میں جگہ ہی نہیں ہوتی, ہم جمعہ پڑھنے آتے ہیں کیا کریں, یعنی ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا مسجد میں جگہ ہی نہیں ملتی. ایسی نوبت آتی نہیں ہے کیونکہ ہم خیر کے متلاشی نہیں رہے, ہم دنیا کے بندے بن گئے. ہمیں دنیا کے مقابلوں میں دوڑ لگانی ہے, ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے, اور بڑھتے ہیں.
میرے بھائیوں یہ کام مسجد کے لیے کریں, یہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں, ایک خاندان دوسرے خاندان سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. فلاں کا بچہ حافظ قرآن بنا, ہمارا بچہ بھی بنے گا, ہم نے اس کو بھی نمازی بنانا ہے, ہم نے اس کو پہلی صف کا نمازی بنانا ہے, ہم نے اس کو تکبیر اولیٰ کا نمازی بنانا ہے. اور اسلاف کی کوشش کیا کر. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ اکبر, کیا فرماتے ہیں؟ کہتے 20 سال کا عرصہ ہو گیا, ما اذن مؤذن 20 سنہ الا وانا فی المسجد. 20 سال ہو گئے, 20 سالوں میں جب مؤذن نے اذان دی ہے میں مسجد میں موجود ہوا. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ میں نے مسجد سے باہر اذان سنی ہو, یعنی جب اذان ہوتی ہے میں اذان سے پہلے مسجد میں پہنچا ہوتا. یہ مقابلہ, یہ تھے خیر کے متلاشی, یہ تھے وہ لوگ جو اپنے آپ کو خیر میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے, پیش کرتے تھے اپنے آپ کو, میں نے خیر میں آگے رہنا ہے. اور ایک امام ہے, امام بشر بن حسن رحمۃ اللہ علیہ, ان کو صفی کہا جاتا ہے. صفی لقب ہو گیا, کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ بندہ ہی پہلی صف کا ہے, جب دیکھو یہ پہلی صف میں بیٹھا ہوتا ہے, پہلی صف سے کبھی پیچھے رہا ہی نہیں ہے. خیر کے متلاشی. یہ نہیں ہے آپ بعد میں آئیں اور لوگوں کو پھلانگ کے آپ کہیں جی میں نے پہلی صف میں کھڑے ہونا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے آ کے کھڑے ہونا. لوگ آتے ہیں بچے کو پیچھے کھڑا کر, چلو جی بچے پیچھے ہو جاؤ, ہم نے پہلی صف میں کھڑے ہونا. کیوں بھائی؟ اس بچے کو کوئی حق نہیں ہے. اگر وہ پہلی صف کا اجر لینا چاہتا تو آپ کون ہوتے ہیں اسے پیچھے کرنے والے؟ مساجد میں یہ رولے پڑ جاتے ہیں, مساجد میں مسئلے بن جاتے ہیں. بچے کو پیچھے کر دیا, وہ کہتے ہیں نہیں بچوں کو پیچھے کھڑے ہونا چاہیے. میرے ساتھ ایک مسئلہ بنا, میں نے کہا بھائی دلیل دو, کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ اجر تم نے لینا ہے تو اجر خیر کے تم اتنے متلاشی ہو, پہلے آؤ نا. جو پہلے آ گیا, اور علماء کا یہ فتویٰ ہے, جو بندہ پہلے آ کے اگرچہ وہ دوسری صف میں بیٹھا ہوا ہے, بعد میں آنے والا لوگوں کو پھلانگ کے پہلی میں آ گیا نا, اس کو اجر اتنا نہیں ملے گا جتنا دوسری والے کو مل جائے گا. کیوں؟ اصل چیز ہے پہلے آنا. آپ کتنا کو پہلے آتے ہیں؟ یا پھر کسی مسجد میں صف ہی ایک بنتی ہے تو بندہ کہے جی میں پہلی صف کا نمازی ہوں, چاہے وہ جا کے آخری رکعت میں شامل ہو. یہ خیر کا متلاشی نہیں ہے. خیر والا وہ ہے جو پہلے جانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ صفی ہیں, اتنا پہلی صف میں کھڑے ہوتے, لوگوں نے صفی کہنا شروع کر دیا, یہ بندہ ہی پہلی صف کا ہے. اور ایک امام اعمش ہیں, اللہ اکبر, سوچ نہیں سکتا بندہ, ایسے لوگ بھی اللہ نے پیدا کیا, ایسے بھی خیر کے متلاشی ہوا کرتے تھے. وہ کہتے لم تفتنی الصلاۃ مع الجماعہ, اللہ اکبر, یقرب من 40 سنہ, 40 سال ہو گئے ایک نماز بھی میری تکبیر اولیٰ سے نہیں چھوڑی. 40 سال ہو گئے. اتنا خیر کا متلاشی ہے, جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے یہ مسجد میں پہنچا ہوتا ہے. الا مرۃ واحدہ, ایک دفعہ, صرف ایک دفعہ میری نماز لیٹ ہوئی ہے, ایک دفعہ. حین ماتت والدتی, جب میری ماں کا انتقال ہو گیا. وحین اشتغلت بتجہیزها وتکفینها, میں اپنی ماں کے کفن دفن میں اتنا مصروف ہوا کہ میری نماز ایک رہ گئی, اس کے علاوہ 40 سالوں میں میری کبھی نماز نہیں رہی. وقت ہو گیا ہے, ورنہ بڑی مثالیں دی جا سکتی. بڑے لوگ ایسے تھے. ایک امام ہیں, امام محمد, ان کی کمر کا مسئلہ ہے. غلام خریدا ہے کہ مجھے مسجد میں لے کے بھی جایا کرو, واپس بھی لے کے آیا. ساتھیوں نے کہا کہ آپ کا تو عذر ہے, آپ گھر میں نماز پڑھ لیا کریں. انہوں نے جو جواب دیا بڑا سننے والا ہے. کہتے جس دن تم دیکھو کہ میں پہلی صف میں نہیں ہوں, جان لینا وہ میری موت کا دن ہوگا. آخری واقعے پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک شخص ہے, اور یہ ہمارے ایک بڑے محترم ساتھی, انہوں نے یہ واقعہ بتایا اور اس کا مشاہدہ انہوں نے خود کیا. مسجد نبوی میں کہتے ایک بچہ قرآن پڑھ رہا ہے, پہلی صف میں بیٹھ. بس آخری واقعے پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. پہلی صف میں بچہ قرآن پڑھتا, اور جب نماز کا ٹائم ہوتا نا تو وہ بچہ نظر نہیں آتا. کہتے میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے, بچہ نظر نہیں آتا. تو میں نے ایک دن اس کا پیچھا کیا, دیکھا, غور کیا, تجسس ہوا مجھے. تو میں نے دیکھا اس بچے کی جگہ پہ ایک بڑا شخص آ کے کھڑا ہو گیا. میں نے اس بچے سے جا کے پوچھا کہ یہ بچہ آپ کی جگہ بیٹھتا ہے, اور مسجد نبوی میں اللہ آپ سب کو لے کے جائے, اپنے گھر کا ہمیں دیدار نصیب فرمائے. تو جب بندہ جاتا ہے وہاں پہ تو وہاں رش ہوتا ہے,
بڑی دنیا آئی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا میں نے حدیث سنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب سے میں نے یہ فرمان سنا ہے نا کہ اگر تمہیں اجر کا پتہ چل جائے پہلی صف کا کتنا ہے، تمہیں گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑے تم پھر بھی آؤ. جب سے میں نے یہ سنا 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لو، تم نفاق سے اللہ آزادی دے دے گا، جہنم سے اللہ آزادی کا پروانہ لکھ دے گا. میں نے اللہ سے دعا کرنا شروع کی، اللہ کاروباری بندہ ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور مسجد نبوی میں پہلی صف میں مجھ سے جایا نہیں جاتا، میرے سے پہنچا نہیں جاتا. اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر دے. وہ بیٹا لینے کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں اس کو پابند کروں، وہ پہلی صف میں میری جگہ رکھا کرے، جب نماز کا ٹائم ہو تو میں پہلی صف میں جا کے نماز پڑھا کروں. وہ کہتے ہیں اس بچے نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے اس کو کوئی اور مقصد پہ نہیں لگایا، بس یہ قرآن پڑھتا رہتا ہے، میں کاروباری بندہ ہوں، میں آ کے مسجد میں پہلی صف میں کھڑا ہو جاتا ہوں، یہ میرا بیٹا میری پہلی صف میں جگہ رکھتا ہے. اللہ اکبر. تو خیر کے جو متلاشی ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پہ یہی سوچ رکھتے ہیں میں نے خیر میں آگے کیسے بڑھنا ہے. وہ مقابلہ کرتے ہیں، دنیا کا مقابلہ کوئی پابندی نہیں کریں آپ، لیکن خیر کے مقابلے کیا کریں، خود بھی کریں، اپنی اولادوں کے کروائیں، اپنی بیوی کا کروائیں، اپنے گھر میں کروائیں. خیر کے مقابلے لگے ہونے چاہیے. ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم نیکی کے کاموں میں مسابقت کریں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کریں. اللہ ہمیں نیکی کے کاموں میں مسابقت کی توفیق دے، اپنی جنت کی طرف اللہ ہمیں دوڑ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین.